في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت. قالوا يا رسول الله أخبرنا بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي. ابا کو بعد میں نے بتایا کہ یہ بات میرے دل میں آ گئی تھی. فقال لأن تكون قلتها احب الی من ان يكون لي كذا وكذا. بیٹا اگر اللہ کے نبی ہمارے استاد ہیں اور استاد کے امتحانی پیپر کے 6 شکوں میں ایک شک کا بھی تو جواب دیتا نا بیٹا، یہ میرے لیے سرخ اونٹنیوں کے مالیت سے بہتر ہوتا. تو مانا علم کی اتنی قدر صحابہ کے دل میں تھی کہ ایک پیپر کا صرف ایک شک ہے. بیٹا ایک شک تو حل کرتا نا، ہمارا سب کا امتحان تھا، ہم تو فیل ہو گئے. آپ اگر ایک شک بھی نکال دیتے تو میرا بیٹا، اور علمی بات کے حل کرنے کے حوالے سے مجھے اتنی بڑی خوشی ہوتی کہ اگر مجھے فری میں 10 15 20 سرخ اونٹنیاں مل جائیں، کیونکہ اس زمانے میں عربوں کے ہاں سون چاندی کی اتنی فراوانی نہیں تھی، نہ کوئی اور غلہ وغیرہ، بس وہ اونٹنیاں ان کے پاس مل گئے تو بہت بڑا مالدار ہے. تو کہتا ہے کہ سرخ اونٹنیوں سے بڑھ کر جو ہے نا مجھے خوشی ہوتی. تو معلومات کہ پورا سبق بھی نہیں اور پورا پیپر بھی نہیں، پورے پیپر کے ایک شک کا ایک جواب، اور حضرت عمر کے پاس اس کی اتنی بہت بڑی قیمت ہے. اب اندازہ آپ خود کریں کہ پورے سبق کی قیمت کیا ہوگی. تو میرے بھائی توجہ فرمائیں، آگے فرمائیں من استحیا فامر غیرہ بالسوال. یعنی اوپر باب یہ رکھا کہ حیا نہیں کرنا چاہیے، آدمی پوچھے. لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ مانا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سیدھا پوچھنا مشکل ہو تو پھر آدمی خود نہیں پوچھ سکتا تو کسی اور کو واسطہ بنائے. خلاصہ یہ ہے کہ واسطے سے کام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر واسطے سے کام نہیں ہو سکتا تو خود بھی کرنا چاہیے. اب یہاں اس بات کو ثابت کیا کہ یعنی کوئی بات واسطے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. من استحیا فامر غیرہ بالسوال، حیا معنی بن گیا. کسی دوسرے بندے کو کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ ہمیں مفتی سے پوچھ کے دیں، میں خود سامنے اس سے پوچھ نہیں سکتا ہوں. بھی قال مسدد بن مسرحد بن مجرحد قال حدثنا عبد الله بن داود عن العامش عن منذر الثوری عن محمد بن الحنفیہ. کون کہتا ہے کہ میں اپنے امی کی طرف منسوب ہوں؟ ہر کو کہتا ہے کہ میری نسبت ابا کی طرف ہو، حالانکہ ماں بھی تو ماں ہے، تولد تو اسی سے بھی ہے. لیکن اللہ کی شان ہے، دنیا کا بھی یہی ایک وہ طریقہ ہے اور شریعت کا بھی یہ ہے کہ نسب کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے. اور کوئی اگر اپنی امی کا نام بھی کوئی نہیں بتاتا، مثلا میں اپنی امی کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ محمد بن حنفیہ لونڈی تھی حضرت علی کی، تو یہ محمد بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بیچارہ اپنی ماں کی نسبت سے مشہور ہو گیا محمد بن حنفیہ. تو یہ حضرت علی کا بیٹا ہے. تو بیٹا باپ سے روایت کرتا ہے، یہ روایت الابنا من الآبا ہو گئی کہ بیٹا باپ سے پڑھ رہا ہے حدیث. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجل مزاء، بندہ تھا میری مزی زیادہ نکلتی تھی. یہ جوانی میں آپ لوگ بھی جوان ہیں، آپ کو اس کا اندازہ بخوبی ہوگا کہ جب نئی جوانی ہوتی ہے، مستی ہوتی ہے نا، تو پانی پھر زیادہ نکلتا ہے. بالخصوص یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی باتیں کی جائیں کہ بھئی وہ جو خواہشات سے جن کا تعلق ہے، تو انسان ہے، پھر خیالات آدمی کہتے ہیں طلباء کا مطالعہ ویسے وسیع ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہیں سے کہیں آدمی چلا جاتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تھا بڑا مزاح آدمی. پھر یہ ہے عموماً اپنے اہل اور اپنے اہلیہ کے پاس آنے کے بعد بات چیت کرنا یا چھیڑ چھاڑ کے بعد یہ معاملہ اکثر بیشتر عمل میں آتا ہے. میں جب گھر میں آؤں بی بی فاطمہ سے چھیڑ چھاڑ ہو جائے تو یہ معاملہ ہو جائے، میں سوچوں کہ بس غسل واجب ہو گیا، جا کر کے میں نہاؤں، پھر نماز پہ جاؤں، پھر آؤں، پھر معاملہ ہو جائے، پھر غسل کروں. تو سردی میں 4-5 مرتبہ مجھے غسل کرنا پڑ جاتا. میں بڑا پریشان کہ اب میں کیا کروں. رجل مزاح، اب میں اللہ کے نبی سے پوچھوں تو میرا مفتی تو اللہ کا نبی ہے، سسر بھی ہوئی، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ تو اپنے اہل کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو میرے لیے حیا کا باعث ہے، میں کیسے پوچھوں. مقداد کو میں نے واسطہ بنایا کہ تم ہمت کرو، میں بھی بیٹھا رہوں گا، سوال تم کرنا اور جواب مجھے بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ میں امرت المقداد، مقداد کو میں نے حکم دیا کہ ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جا کر کے پوچھا، پھر فرمائی کیوں تکلف کرتا ہے، اس میں بس وضو ہے، یعنی مزید نکلے تو ناکے سے وضو ہے، اس میں یہ موجب غسل نہیں. ہاں باقی پلیت ضرور ہے،
ران کو لگی ہے، بدن کے کسی حصے کو لگی ہے، کپڑے کو، اس کو دھوئیں، سارے بدن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے باب ذکر علم والفتیہ فی المسجد، اب یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے لیے چونکہ یہ ہے کہ بھائی وہ ذکر تلاوت کے لیے ہے، تو پھر یہاں ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مسجد میں فتویٰ دینا، کوئی مستفتی مسئلہ پوچھے تو مفتی بتائے یا نہ بتائے، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ فتویٰ یہاں نہیں دینی چاہیے، وہ دارالفتاء میں دینی چاہیے، یا علمی تذکرہ یا سبق کا تکرار، یا استاد شاگرد نے استاد سے پوچھا تو بھائی یہ مدرسے میں وہاں کلاس ہے دارالحدیث، وہاں چلے جائیں، اب یہ بات مسجد میں کیوں کر رہے ہیں، یا لوگ عبادت کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس طرح علمی تذکرہ اور فتویٰ بھی مسجد میں بھی دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ نمازیوں کی عبادت کے لیے مضر نہ ہو اور ان کا ذکر تلاوت جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ آپ تکرار بھی کر سکتے ہیں، فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، اصلاحی بیان بھی کر سکتے ہیں، علمی بات کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو آیا ہے کہ ذکر جہری جو ہے مسجد میں کرنا ممنوع اور مکروہ ہے، یہ بھی اس صورت میں کہ جب لوگوں کی عبادت کے لیے مانع بنے، باقی اگر معنی نہیں ہے تو آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل۔ حکم کیا ہے کہ جب احرام باندھے، کہاں سے باندھے؟ ہم پاکستان سے آ رہے ہیں وہاں تو احرام کہاں باندھے؟ یا جو ہے وہ کوئی نجد سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خانہ حرم کے جو حدود بتائے تھے اور اپنے نبی کو بھی بتا دیے، سارے حدود اللہ نے بتا دیے، انہیں صحابہ کرام کو ہاتھ پکڑ دکھایا کہ یہ حرم کی حد ہے، یہ حرم کی حد ہے۔ اب حرم سے آگے جو ہے پھر وہاں سے جو باہر سے آدمی آئے گا تو پھر میقات ہیں، وہ میقات سارے متعین ہیں، احرام وہاں سے باندھنا ضروری ہے، یہ حرم کا احترام ہے، نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ دم پڑ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارا احرام کہاں سے ہوگا اور ہمارا میقات کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، مدینہ والے احرام باندھیں گے ذی الحلیفہ سے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی کہتا ہے 6 میل ہے، کوئی کہتا ہے 3 میل ہے، میں سمجھتا ہوں 3 میل ہے، کیونکہ گاڑی وہاں چلتی ہے، ادھر بس تھوڑا آگے جا کر کے اسٹاپ کرتی ہے، وہاں لوگ احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ ذی الحلیفہ آج کل یہ، بلکہ اس زمانے میں بھی آبار علی سے مشہور ہے، آبار علی، علی نامی کو بندہ ہوگا جس کے چشمے ہوں گے، بیر علی یا آبار علی، یہ ذی الحلیفہ یا احرام یہ لوگ باندھیں گے۔ اور وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ، وہ جوفہ سے، یہ بھی کوئی چند منزلیں دور ہے مکہ مکرمہ سے، شامی لوگ وہاں آئیں گے، وہیں سے احرام باندھیں گے۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ نجد، نجد والے جو ہیں یہ قرن المنازل سے، قرن المنازل سے۔ وقال ابن عمر یزعمون، لوگ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَيُحِلُّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ یلملم، یمن والے یلملم سے، ہمارے پاکستانی بھی یلملم سے باندھتے ہیں۔ وکان ابن عمر یقول لم افقا هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے باندھیں گے، لیکن بات ہے کہ یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے خود نہیں سنی نہ سمجھی۔ آگے یہ کہ من اجاب السائل باکثر مما سالہ، سائل اگر سوال کرے تو جتنا سوال اتنا جواب، بظاہر یہ محمود امر ہے، لیکن بات یہ کہ بعض اوقات اگر کوئی مفتی جو ہے یا مسئول عنہ ہو، سائل کے سوال سے کچھ مزید بات بھی بیان کرے تو کہا کہ اس کا بھی ثبوت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات سائل بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ دوسری بات ان کو زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو بطور مہربانی کے سائل کے سوال سے بڑھ کر اگر کوئی چیز بتا دی جائے تو اس کی بھی گنجائش بلکہ ثبوت ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله، اللہ کے نبی سے سوال یہ تھا کہ ما يلبس المحرم، یہ سوال ملبوسات کا ہے کہ محرم کی لباس کیا ہونی چاہیے۔ اب جواب یہاں تو اتنا دینا کافی تھا کہ لباس اس کی فلاں بھی ہو فلاں بھی ہو، بس یہ لباس ہو نا۔ سوال ملبوسات کا، جواب غیر ملبوسات کا آیا، سوال اور جواب کس کا آیا؟
ہاں تو اب دیکھو یہ بظاہر جواب سے بات بڑھ بھی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملبوسات بتائے جاتے کہ ہاں یہ دو چادریں پہن لیں، تو آگے اس کو ضرورت اس بات کی زیادہ تھی کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، قمیص نہ پہنیں، سر نہ ڈھانکیں، ٹوپی نہ پہنیں، اور یہ ہے کہ جتی جو ہے جو یہ پاؤں کے اوپر جو ہوتا ہے نا کاب، ایک کاب ہوتا ہے ٹخنے سائڈوں والے، اور اوپر والا جو ہڈی ہے اس کو بھی کاب کہتے ہیں، تو جوتی ایسی نہ ہو کہ یہ ڈھک جائے، تو اس کو ملبوسات سے غیر ملبوسات کے سوال کی زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی نے جواب غیر ملبوسات کا بیان کیا کہ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، اس کے معنی جو باقی ہے وہ جائز ہے، تو اصل سوال کا جواب بھی آ گیا اور مزید جو ہے یعنی اضافہ بھی ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ جی لا یلبس القمیص، قمیص نہ پہنے یعنی سلا ہوا کپڑا، ولل عمامہ اور پگڑی بھی نہ باندھے یعنی سر نہ ڈھانکے، اور ولل سراویل اور شلوار بھی نہ، وہ اس لیے کہ شلوار جو ہے وہ بھی سلا ہوا کپڑا ہے، ولل برانس، برنس جو ہے یہ سمجھا کہ ایسی ٹوپی کو کہتے ہیں کہ جو سر کو چپکی ہوئی ہو، جیسے مولوی صاحب کی ٹوپی ہے سر کو چپکی ہوئی ہے، یا کلن سوا طویلہ، ایک لمبی ٹوپی کو بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں برنس، مطلب یہ کہ کسی قسم کی ٹوپی سر پہ نہ ہو، ولا صوبن مسہ الورس، ورس ایک نبات ہے پھیکے رنگ کا جسے کپڑے رنگتے تھے، اس میں تھوڑی سی ہلکی سی ایک بو، خوشبو بھی اچھی ہوتی تھی، تو یعنی محرم آدمی حالت احرام میں ایسا کپڑا استعمال نہ کرے جو ورس سے یعنی نیل سے یا ورس سے رنگا ہوا تھا یا زعفران سے رنگا ہوا ہو، کیونکہ زعفران کا رنگ پھیکا پڑتا ہے، بعض اچھا زعفران کی خوشبو بھی ہوتی ہے، بہترین خوشبو ہوتی ہے زعفران کی، تو رنگ بھی ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ منع میں داخل ہے کہ وہ نیل کا رنگا ہوا کپڑا یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا۔ آگے فرمایا نالین، چپلی نہ ملے، کیونکہ چپلی تو ایسی ہے کہ تسمے اوپر ہوتے ہیں، باقی آگے والی ہڈی وہ بھی ظاہر ہوتی ہے اور ٹخنے بھی ظاہر ہوتے ہیں، تو کہا کہ اگر یہ نہ ملے، اگر یہ آپ کو نہ ملے تو خف تو ہے نا آپ کے پاس، آپ ایسا کریں خف کو آگے والی ہڈی کے پرلی طرف سے اس کو کاٹ دیں، سائڈوں سے بھی کاٹ دیں کہ ٹخنے ظاہر ہو جائیں، بس اسی خف کو اپنا موزہ بنا دیں، تو گزارا آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ ول یکتاہما حتی یکونا تحت کاٹے ایسے طریقے سے کہ ٹخنوں کے نیچے ہو جائے۔ اب کتاب العلم یہاں پورا ہو رہا ہے، اور امام کے صحیح بخاری کی خصائص میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ براءۃ الاختتام کرتے ہیں، یعنی کتاب کے آخر میں حدیث میں کوئی ایسا جملہ ضرور ذکر کرتے ہیں جس میں اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی کتاب پوری ہو رہی ہے، تو وہ براءۃ الاختتام کیا ہے؟ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، کہ ان کو کاٹے، تو بات یہ ہے کہ مانا کتاب بھی کٹ رہی ہے، یعنی کتاب پوری ہو رہی ہے، تو یہاں بھی کاٹنے کا ذکر ہے، اور جو چیز کٹ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہوگا کہ اشارہ کر دیا کہ کتاب العلم ابھی پورا ہو رہا ہے، کتاب الوضو شروع ہونے والا ہے، لیکن حضرت شیخ العزیز فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ امام اشارہ جس طرح کتاب کے اختتام کی طرف کرتا ہے، اس طرح اشارہ اس طرح بھی کرتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے کی زندگی بھی یہ پوری ہو رہی ہے، لہذا ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ نتوب الی اللہ ونستغفر اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔